اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفیل کی تفسیر کریں گے، تو چلیے سب سے پہلے سورۃ الفیل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ تو چلیے اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو سارے قصے سے خوب واقف تھے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر علم ترا کے معنی ہے علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں۔ یہ واقعہ اصحاب الفیل کہلاتا ہے۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس مقام پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مکہ اور اطراف مکہ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکہ سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہیں کی ہے کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ باتیں سب کو معلوم تھیں۔ اصل میں لفظ قیدہ استعمال کیا گیا ہے جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا کر رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا کہ ان کے گرجے کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ یہ کعبے کو ڈھا کر لینا چاہتے ہیں۔ اصل الفاظ میں فی تدلیل، یعنی ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا، لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا ہے، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ چل سکا یا اس کا کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا۔ اصل میں طیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں چونکہ ابابیل ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ابراہا کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ، وہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرامہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے۔
یہ نہ نجد کے پرندے تھے نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان ساحلی علاقے کے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور نیچے کتے جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے۔ چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ ابن عباس کی روایت اور ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مزدویہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر۔ ظاہر ہے کہ سارے رنگریزے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ اصل الفاظ بحجارۃ من سجیل یعنی سجیل کی قسم کے پتھر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کا معرب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہوا اور پک کر سخت ہو گیا ہو۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سورہ ہود اور سورہ ہجر میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ زاریات آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ مٹی کے گارے سے بنے ہوئے تھے۔ اصل الفاظ ہیں کعصف معقول۔ عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا ہے، ذوالعصفی والریحان، اور غلہ بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ، سورۃ الفیل کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔